ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، اور ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزہ، لاشے کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ہاں دل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لو اس سے، کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے، ارے اس نے تو بلایا بھی نہ ماں بھی مجھے کہہ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، اور جسے تیر سے ناکے کو گرا تے ہیں زمیں پر، وہ تیر لگانے سے ہر قوم پہ آ کر تم خون اگلتے رہے، بابا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ارے مجبور تھی گھر میں میرے پانی ہی نہیں تھا، ورنہ تو دھلا دیتی میں یہ خون بھرا چہرہ، دادی سے شکایت نہیں کرنا میری جا کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ارے ساجاد وہ کہتی تھی چلا بھی نہیں جاتا، 2-4 قدم بعد ہی گر جاتی ہوں بیٹا، میری بھی کمر خم ہوئی تیری لاش اٹھا کر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، نعرہ صلوات۔
ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. چار مصرے ہیں کہ جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں. اور سرے محشر پیغمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے، سرے محشر پیغمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے، خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں. سلام کے چند شعر ہیں، ردیف ہے تصویریں کی تصویریں کہ پسند جس کو نہیں کربلا کی تصویریں، پسند جس کو نہیں کربلا کی تصویریں، لحد میں دیکھے گا اپنی سزا کی تصویریں. پسند جس کو نہیں کربلا کی تصویریں، لحد میں دیکھے گا اپنی سزا کی تصویریں. اور جری کے گھوڑے کی رفتار کیا بتائے کوئی، جری کے گھوڑے کی رفتار کیا بتائے کوئی، کسی نے دیکھی نہیں جب ہوا کی تصویریں. کسی نے دیکھی نہیں جب ہوا کی تصویریں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ انہی کے ہاتھوں میں اچھا لگا علم ہم کو، انہی کے ہاتھوں میں اچھا لگا علم ہم کو، عمل میں ہوتے ہیں جو خود وفا کی تصویریں، عمل میں ہوتے ہیں جو خود وفا کی تصویریں. اور ستم کے ماتھے پر زینب نے مشکلیں لکھ دیں، ستم کے ماتھے پر زینب نے مشکلیں لکھ دیں، سجا کے لفظوں میں مشکل کشا کی تصویریں، سجا کے لفظوں میں مشکل کشا کی تصویریں. اور قصیدہ نیزے کا پڑھتی ہے ذوالفقار علی، قصیدہ نیزے کا پڑھتی ہے ذوالفقار علی، جری نے کھینچی ہیں ایسی قضا کی تصویریں، جری نے کھینچی ہیں ایسی قضا کی تصویریں. دیکھیے شہر لکھنؤ ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ امام باڑوں سے اس لکھنؤ کی شان بڑھی، امام باڑوں سے اس لکھنؤ کی شان بڑھی، ہمارا فخر ہے شہر عزا کی تصویریں. کہ امام باڑوں سے اس لکھنؤ کی شان بڑھی، ہمارا فخر ہے شہر عزا کی تصویریں، ہمارا فخر ہے شہر عزا کی تصویریں. اور سمٹ کے آ گئے سارے نبی زیارت کو، سمٹ کے آ گئے سارے نبی زیارت کو، جنا میں پہنچی جو فرش عزا کی تصویریں، جنا میں پہنچی جو فرش عزا کی تصویریں، جنا میں پہنچی جو فرش عزا کی تصویریں. ملاحظہ فرمایا، عرض کر رہا ہوں بس آخری شعر کہ در بطول پر جو آگ لے کے آیا تھا، در بطول پر جو آگ لے کے آیا تھا، جلائی جاتی ہیں اس بے حیا کی تصویریں. کہ در بطول پر جو آگ لے کے آیا تھا، جلائی جاتی ہیں اس بے حیا کی تصویریں. اور دعائے فاطمہ زہرا کی مستحق ہوں گی، علم کے سائے میں حیدر رضا کی تصویریں. بس ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائے کہ نعرہ حیدری. فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق الملن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات ذکر محمد اور آل محمد عنوان گفتگو ہے اور یہ 5ویں تقریر ہے. آج یہ عشرہ جو ہے، عشرہ کیا ایک طریقے سے 9 مجلسیں، اور عشرہ اگر رات کی مجلس جو ہے شب عاشور کی ہوتی ہے اور پھر شام غریبہ کی، اس کو جو ہے وہ اس سے مستثنی نہیں رکھتے ہیں، تو 9 مجلسیں ہیں. تو ایک طریقے سے یہ آج 5ویں منزل ہے اور یہ 5ویں تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ذکر محمد و آل محمد ظاہر ہے کہ یہی ہمارا عنوان بھی ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات بھی ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ بڑی دشواریاں، بڑی مشکلیں. دیکھیں، شیعہ مذہب جب ہندوستان میں آیا ہے، اور یہ باتیں جو ہے یہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی آپ مجھے داد دیجئے، یعنی ہندوستان میں شیعہ مذہب 36 ہجری میں دور امیر المومنین میں داخل ہو گیا تھا، اور شیعہ مذہب جب سندھ میں آیا ہے، یہ وہاں سے داخل ہوا ایران کی طرف سے، عراق کی طرف سے، سندھ میں غیر منقسم ہند و پاکستان، گریٹر انڈیا، یہ جغرافیہ پہ بھی نظر رکھیے گا، وہاں سے داخل ہوا شیعہ مذہب. قیقان نامی ایک مقام ہے سندھ میں، اب نام بدل گیا ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. قیقان نامی ایک مقام ہے، اور وہاں جو ہے اس صحابی کی قبر بھی ہے کہ جس نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور اس کے بعد وہ مسلم ہوا. اور ظاہر اس بات ہے ویسا مسلم نہیں ہوا کہ جو بالکل شارٹ ہینڈ ہوتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ والا تھا. اور اس نے آ کے پھر یہاں باقاعدہ وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ترویج کا، مذہب کی ترویج کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر وہ دھیرے دھیرے دور شہید ثالث آیا کہ جہاں لاہور میں در سے خارج ہو رہا ہے. اور یہ مغل حکومت کی بات عرض کر رہا ہوں. شہید ثالث کے علم کی شہرت اتنی زیادہ تھی، یہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا کہ جہاں فوٹو ڈال کے ہوتے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں. مثلا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے بہت سے لوگ مجلس پہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ پڑھ دیا، وہ دیکھیے وہ کہہ دیا. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ اتنا وقت فیس بک پر اور واٹس ایپ پہ انسان ضائع کر رہا ہے. اتنے میں تو خود ایک آدھ مجلس پڑھ لے ہو، اور مجلس پڑھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ممبر کی اور مجمع کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میسم تمار جیسا کلیجہ چاہیے. مگر مجلس ہو تو پھر وہ فضائل علی والی ہو، وہ بقراتیت والی نہ ہو. بھائی اس سے ہم بہت پریشان ہیں. اور مان کہ پتہ چلا اصلاح ہو رہی ہے اور اصلاح ہو رہی ہے، پتہ نہیں رمضان ہی میں، محرم ہی میں کیوں اتنا شوق ہوتا ہے اصلاح کا، اور پتہ چلا کہ باقی مہینے لگ رہا ہے کسی کو نہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید ثالث نے وہاں در سے خارج جب کہنا شروع کیا، علم کی اتنی شہرت ہوئی ان کے کہ اکبر بادشاہ جو تھا اس کے کانوں تک شہید ثالث کی علم کی شہرت بغیر واٹس ایپ کے پہنچ گئی. اور فرما رہے آپ ایمان سے بتائیے، خدا کی قسم، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری ہمارے مذہب کے ایک عالم دین ہیں. جب شہید ثالث کے علم کی اتنی شہرت ہے تو علی کے علم کی کتنی شہرت ہوگی. اور جو باب مدینۃ العلم ہے، اتنی شہرت ہوئی کہ اس نے باقاعدہ ان کو بلایا
اور کہا کہ صاحب قاضی قضات کا عہدہ آپ قبول کیجئے. اور شہید ثالث نے میں بارہا عرض کرتا ہوں، دیکھیے اپنوں کے مجمع میں تبلیغ و ترویج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مغل حکومت میں بیٹھ کر انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ ڈالیں ہیں اور فرما رہے اور کوئی اخلاقاً بھی تقیہ نہیں کر رہے. ایک کتاب لکھی تھی شہید ثالث نے صرف 17 دنوں میں کتاب لکھی تھی. اور شہید ثالث نے خواب دیکھا تھا، میں یہ کسی غرض سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک شہید ثالث نے خواب دیکھا تھا کہ مولا علی آئے ہیں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ خود مولا علی تشریف لائے ہیں، ان کے سر پہ خود رکھا اور ان کو تلوار دی، ان کو زرہ پہنائی اور ان کو گھوڑے پہ سوار کر دیا. اب شہید ثالث جب اٹھے بیدار ہوئے خواب سے تو خواب کی تعبیر سمجھتے وہ اتنی دیر میں ان کے پاس شہید رابع کا خط آ گیا اور انہوں نے خط کھول کے دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں جو بادشاہ ہے یعنی کشمیر کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے دربار میں شیعت پہ حملے کر رہا ہے. بھئی درباریوں کا تو مزاج ہی عجیب ہوتا ہے. کہا اپنے دربار میں شیعت پہ حملے کر رہا ہے، آپ اس کا جواب لکھ دیجئے، آپ ایسا جواب تحریر کیجئے، ایک ایسی کتاب تحریر کیجئے جس سے استفادہ کر کے میں مذہب کے دفاع میں اس کو پیش کروں. 17 دنوں کے اندر تب خواب کی تعبیر سمجھ میں آئی. جو مولا علی نے سر پہ خود رکھا تھا، جو تلوار دی تھی، جو زرہ پہنائی تھی، وہ اس لیے پہنائی تھی کہ اٹھو اور ہماری ولایت کا دفاع کرو. ایک صلوات پڑھیے تو کچھ عرض کروں محمد و آل محمد. تو ذرا سا غور کیجئے گا، اٹھو اور ہماری ولایت کا دفاع کرو. تو اگر ولایت کا مسئلہ اتنا مہم نہ ہوتا، آپ غور کر رہے ہیں بھئی یہ کسی اور کی، دیکھیے ہمارے یہاں ولایت بٹا نہیں کرتی ہے، بٹا وٹا نہیں کرتی ہے. اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی مولا، سیدھا سیدھا سلسلہ ہے. وہاں سے جو دین کی تبلیغ کا یہ جو جونپور شہر ہے، اب سنتے جائیے گا ذرا سا، یہ اذان سن لیجئے تاکہ میں بعد میں نماز پڑھوں. جونپور شہر ہے، 700 علماء کی پالکیاں نکلتی تھیں. شیراز ہند کہلاتا تھا جونپور. میں نے بہت پہلے مجلس میں پڑھا تھا، وہ اتنا سا ٹکڑا اہل سرسی نے کاٹ کے اس کو پھیلا دیا. 700 سال پرانا امام باڑہ سرسی میں موجود ہے، 900 سال پرانا امام باڑہ ملتان میں موجود ہے. غور فرما رہے ہیں آپ، اتنا پرانا سلسلہ ہے شیعت کا، اتنا پرانا سلسلہ ہے کہ کئی 24 نمبریوں نے گھبرا کے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تحفہ اثنا عشریہ. یہ جو شیعت کا عروج تھا اس سے گھبرا کے کتاب لکھی کہ بھئی کسی صورت سے اس عروج کو گھٹایا جائے. مگر کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر حسین ہے. تم اس صدی کے ہو، یہ صدا ہر صدی کی ہے. بڑی کوششیں کی کہ صاحب ولایت علی پہ حملے کیے جائیں، بڑی کوشش ہوئی کہ ذکر حسین پہ حملے کیے جائیں، اور اسی شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں سے وہ کتابیں لکھی گئیں. خدا کی قسم کہ جب نجف کتابیں پہنچی ہیں، دیکھیے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نجف کا حوزہ علمیہ جو ہے وہ فقہ و اصول پہ زیادہ مرتکز ہے، اور لکھنؤ کا جو حوزہ علمیہ تھا وہ عقائد پر مرتکز تھا. لہذا فقہ و اصول کی بڑی بڑی کتابیں نجف پہ لکھی گئیں اور عقائد کی بڑی بڑی کتابیں لکھنؤ میں لکھی گئیں. اور ایسی کتابیں نہیں لکھی گئیں. نجف جب وہ کتابیں پہنچی ہیں تو بڑے بڑے آیت اللہ گریڈ کے لوگ جب انہوں نے کتابوں کو دیکھا، عقائد جب پہنچی تو آیت اللہ برجردی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاکذا الا فلا، اگر ولایت علی کا دفاع ہو تو ایسے ہو ورنہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
کام کی بات میں آپ کی خدمت میں دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ لکھنؤ میں سب سے پہلے مجلس سب سے پہلے لکھنؤ میں ہوئی، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرے کی فضیلت مان لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، اور فرما نہیں، کیونکہ لکھنؤ کا تو کلچر ہی رہا ہے پہلے آپ، لکھنؤ کا کلچر پہلے ہم نہیں رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک اعتراض شیعہ مذہب پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک آدمی تھا، اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن سبا، اس نام کو یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے جو قابل صفت بڑے بھائی ہیں، قابل مزاج جو ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بس ہمیں قتل کر دیں، اور جرم کیا ہے ہمارا بھائی؟ نہ ہم نے ان کے پیسے چرائے، اور فرمایا نہ ہم ان کی مسجد کے متولی بن گئے، بھائی اتنا خفا اس لیے ہیں کیونکہ ہماری نام پہ زبان پہ نام علی آ رہا ہے، بھائی ذکر محمد و آل محمد جو ہم کر رہے ہیں، بھائی اس بات پہ وہ تل ملا رہے ہیں۔ اچھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو ذکر پر اعتراض کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ زندہ آباد۔ دیکھیے، واعظ و نصیحت کے بعد ایک بوسٹر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما لہم عن تذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس ذکر پہ معترض کیوں ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، اب یہ ہے قرآن کی آیت، کوئی برا نہ مانے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا یہ گدھے ہیں، ان کو ذکر برا لگ رہا ہے، گویا یہ گدھے ہیں۔ بھائی دیکھیے، قرآن کی آیت ہے، میں نے اس لیے صاف صاف کہا، یہ کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں، اور ابھی ایک بھی آدمی اگر بیٹھا رہ جائے تو اس کا فوٹو کھینچ کے بعد میں مجھے دکھائیے گا۔ حمر مستنفرہ، حمر ہے جمع حمار کی، حمار ایک گدھا، قرآن نے کہا حمر، حمر ہوتے ہیں تین، بھائی یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہے۔ حمر مستنفرہ، یہ تو گدھے ہیں، اور آپ نے پوری بات ہی مجھے نہیں کرنے دی، میں نے جیسے ہی کہا تین آپ بولنے لگے۔ حمر مستنفرہ، دیکھیے گدھے ہوتے ہیں حمر، تین یا تین سے زیادہ، کم نہیں ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، تین یا تین سے زیادہ۔ تو جس کو بھی ذکر برا لگ رہا ہے، اب وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کا نمبر کیا ہے۔ بھائی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بھائی سب مل جل کے صلوات عنایت کیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے عبداللہ بن سبا، نام یاد رکھیے گا بھیا، یہ بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو الگ الگ بٹھا دیجئے، الگ الگ بٹھا دیجئے، ایک صلوات آپ حضرات عنایت کر دیئے۔ دیکھیے عبداللہ بن سبا، نام یاد رکھیے گا، کہتے ہیں صاحب سبائی گروہ ہے۔ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ یہودی تھا، اور فرما رہے ہیں آپ، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب عبداللہ بن سبا نے سازش کر کے، بھئی یہ وہ اعتراض ہیں جو آپ نے کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے، کہنے لگے کہ صاحب وہ اعتراض کہ وہ سازش کر کے اس نے صاحب ایک گروہ بنا لیا، اور یہ تو صاحب جو ہے وہ بعد میں کربلا کے بعد حالات ایسے بنے، وہ معاملات ایسے بنے، اور دنیا جہان کی باتیں کر دیں۔
تب صاحب شیعہ وجود میں آئیں. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد شیعہ مذہب معرض وجود میں آیا ہے. اب سنیے گا، اگر شیعہ کربلا کے بعد وجود میں آئے ہیں تو ابراہیم کو قرآن شیعہ کیوں کہہ رہا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ابراہیم کو بھائی وہ خلیل ہیں. اب سنیے، خلیل شیعہ ہے، خلیل شیعہ ہے، خلیل شیعہ ہے. ارے میں نے ذلیل نہیں کہا، میں نے خلیل کہا. اب ذلیل کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور نہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. قرآن ابراہیم کو شیعہ کہہ رہا ہے. ایک دوسرے مقامات پر شیعہ کا ذکر ہوا ہے. دوسرے مقامات دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور شہر میں جب داخل ہوئے دو لوگ لڑ رہے ہیں. ایک فرعون کی قوم کا آدمی ہے جو قبطی کہلاتے تھے، اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہے جو موسیٰ کا ماننے والا تھا. دو لوگ لڑ رہے ہیں. ایک نے جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا کہنے لگا یا موسیٰ مدد. ارے وہیں موسیٰ کو ایک تماچا مارنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا مشرکانہ الفاظ منہ سے نکال رہے ہو؟ جب اللہ موجود ہے تو ہم مدد کرنے والے کون ہیں؟ بھئی آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جب اللہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو پکارو. قرآن نے کہا ھذا من شیعتی، یہ جو موسیٰ کو پکار رہا ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ موسیٰ کا شیعہ ہے. معلوم ہوا ہر زمانے میں شیعہ رہے ہیں، اور چونکہ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے سیدھا سیدھا نعرہ لگایا یا موسیٰ مدد. تو قرآن نے کلیہ بتا دیا کہ دیکھو جو موسیٰ کا شیعہ ہو وہ یا موسیٰ مدد کہے، جو علی کا شیعہ ہو نعرے بہت اچھے تھے، مگر نعرہ لگانے والے سے میں یہ کہوں گا یہ جو آپ اپنا منہ چھپائے لے رہے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے، منہ چھپانے کی ضرورت اور اس سے ہوتی ہے جو علی کے علاوہ کسی اور کو بلا رہا ہو. تو نعرہ لگاتے ہوئے نہ منہ چھپائیے. بھیا تو سینہ تان کے بھیا تو وہ نعرہ ہے نا کہ جو نبی نے خیبر کے میدان میں لگایا ہے. جو کسی اور کو بلا رہا ہے، جو کسی اور کو بلا رہا ہے وہ منہ چھپائے. ہم تو علی کو بلا رہے ہیں، ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو خدا نے کروایا ہے، نبی نے کیا ہے. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ بھی یہی کرتے تھے. نصارہ نجران آئے ہیں، بھائی سنیے، نصارہ نجران آئے، نبی نے خط لکھ کے بلایا ہے، یہ بے بلائے مہمان نہیں ہیں. اور جب نبی کی خدمت میں آئے تو نبی دیکھ ہی نہیں رہے ان کی طرف، یعنی نبی نے ان کو بالکل نو لفٹ کر دیا، دیکھ ہی نہیں رہے. ان کا دل ٹوٹ گیا کہ بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ صاحب خلق عظیم ہے اور انہوں نے تو ہم کو خط لکھ کے بلایا ہے، اور آج جب ہم یہاں آئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے تو اب یہ تو دیکھ ہی نہیں رہے ہماری طرف. تو انہوں نے ان سے پوچھا، وہ کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتہ.
ان سے پوچھا، وہ کہیں گے جب وہ نہیں جانتے تو ہم تو جان ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے یہ جو دو بڑے والے ہیں جب ان کو نہیں پتا ہے تو ہمارا تو ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا ہے، ہم تو خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، یہ کیا بتائیں گے. تو سب نے مل کے کہا کہ بھئی یہ جو نبی دیکھ نہیں رہے ہیں، بھئی آج آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آج آپ کو وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آج آپ کو تفصیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج آپ کو تعویل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج آپ کو جملے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آج آپ کو نبی کی کہی ہوئی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. غور فرما رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی حال تھا. کوئی خاص معاملہ نہیں تھا کہ پتہ چلا کہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے سب سمجھ رہے تھے. کہہ تو دیا تھا، نبی نے کہا لاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہارے درمیان ایک تحریر چھوڑ دوں. تو کہہ تو دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مگر جب قرآن کھولا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہی بولے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور فرمایا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی آپ غور کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ بھئی یہ تو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو یہ بتائیں گے. تو اجماع کیا صحابہ نے کہ بھئی ان کو علی کے دروازے پہ لے چلو. نصارہ نجران کو لے کے آئے علی کے دروازے پر. تو دیکھیے صحابہ کا نظریہ کیا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو کس کے دروازے پہ جانا چاہیے؟ در علی پہ آنا چاہیے. بھئی ہم تو سیرت صحابہ پہ بھی عمل کر رہے ہیں، اب آپ ہم کو ہر بات میں جب ٹوکنے لگیں گے تو یہ تو ہمارا تو دل ٹوٹ جائے گا. بھئی ہم تو ان کے وہ جو کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یا علی خط لکھ کے بلایا اور ہم آئے ہیں یہاں، آپ کے بھائی نے خط. بھئی مزاج شناس ہونا چاہیے نا کہ نبی کیوں نہیں بول رہے ہیں. اچھا بول رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعویل، قرآن کی تفصیل، قرآن کی تشریح کون بتائے گا؟ سب علی بتائیں گے. نبی کا انداز، نبی کا طریقہ، نبی کا چہرہ، نبی کا لہجہ سب علی ہیں. سب جب مل کے آئے کہنے لگے خط لکھ کے بلایا، ہم یہاں آئے، ہماری طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا اسی لباس میں گئے تھے جو لباس پہنے ہو؟ کہا ہم تو ایسے ہی گئے تھے. کہا یہ لباس تبدیل کرو. نبی سے مباہلہ کرنے کے لیے اگر آئے ہو، خط لکھ کے بلایا، کچھ گفتگو کرنے آئے ہو تو لباس تبدیل کر لو. اور اس لیے لباس تبدیل کر دو کہ یہ لباس علماء نہیں ہے جو تم پہنے ہو. امپریشن ڈالنے آئے ہو کہ بہت مال ہے. بھائی تڑک بھڑک والا لباس پہنے تھے تو اسی وقت یہ طے ہو گیا کہ کسی کا مالدار ہونا کوئی معیار نہیں ہوتا. یا جملہ بدل کے عرض کر دوں، کسی کا غنی ہونا یہ کوئی افتخاری مسئلہ نہیں ہے. اس پر افتخار نہ کیجئے کہ مال بہت تھا، مال وال مسئلہ ہی نہیں ہے. فارسی میں کہاوت ہے چر کے کفے دست، گویا پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے اور ہمارے کوئی اہمیت نہیں ہے. علم جناب ابراہیم 16 برس کے ہیں. ابراہیم خلیل خدا 16 برس کے ہیں اور 16 برس کے سن میں امامت ملی ہے. کس کو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو. انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا. اور فرما رہے ہیں تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ نمرود. یہ نہیں کہہ رہے پلٹ کے کہ پروردگار تو مجھے لوگوں کا امام تو بنا رہا ہے، حکومت تو نمرود کی ہے. خلیل کا یہ نہ کہنا بتا رہا ہے کہ تخت پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، تخت پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے. بھائی دیکھیے ہم تخت و تاج کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تخت و تاج کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم کو معلوم ہے تخت پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں پشت نبوت پہ کون آ رہا ہے. تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ پروردگار تخت تو اس کے پاس ہے، جیسے جناب موسیٰ نے نہیں پوچھا کہ حکومت تو فرعون کے پاس ہے. کہا ہم نے تمہیں امام بنا دیا. خوش ہو گئے، کہنے لگے پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار یہ تو عہدہ ایسا ہے کہ یہ تو میری نسل میں بھی جانا چاہیے. بھائی گیا ہے امامت کا عہدہ ابراہیم کی نسل میں، مگر قرآن میں صرف اتنا کہا گیا کہ دیکھو ظالم امام نہیں ہوگا، ظالم امام نہیں ہوگا. امام کا مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، امام کا ظالم ہونا عیب ہے. ظالم امام ہوگا نہیں.
غور فرما رہے ہیں، 16 برس کا سن تھا، امام بنائے گئے۔ اب ایک مسئلہ درپیش ہے بھائی، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، رسول نے یہی تو کیا تھا نا۔ قرآن نے کہا اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، نبی نے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ یہاں جو سگا چچا ہے جناب ابراہیم کا، جس کا نام آزر ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، جس کا نام آزر ہے، دیکھیے ہمارا بڑے بھائیوں سے یہ اختلاف ہو گیا۔ اچھا، اختلاف ہو جانا یہ مسئلہ نہیں ہے، اختلاف کا مطلب کہ ڈنڈے چلانے لگیں بھائی، یہ مسائل میں اختلاف ہے اور وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور فرما رہے ہیں کچھ ہمارے بھی ایسے ہیں جو ان کی طرف سے اتنا برا مانتے ہیں کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اور ان کو مطلب جیسے والد محترم نے پچھلے سال افضل محل کے عشرے میں کہہ دیا جرار و کرار، سمجھ رہے ہیں ان کی جس کی سمجھ میں آیا نہیں آیا۔ وہ ایک صاحب ایسے تھے کہ ان کو اتنا تیر سیدھے دل میں جا کے لگا، اور فرما رہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ان کے دادا تبررائی، ان کے پردادا تبررائی، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا تھا، لیکن بعد میں ساری داستان ہم کو بھی پتہ چلی، بعد میں ساری ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو اتنی تیز بخار چڑھا ہے وہ جرار کرار سن کے، اچھا وہ لکھنؤ میں بھی نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے سنا اور پتہ چلا کہ وہ ہائے ان کو یہ کہہ دیا، ہائے ان کو وہ کہہ دیا۔ دیکھیے جب محبت اہل بیت، اب کہہ دوں، اب پلٹ کے کہنے کا جواز ہے، 1 سال کے بعد کہہ رہا ہوں، محبت اہل بیت جب جہیز میں دے دی جائے گی، اور فرمانے ہم تو انسان اپنے اسلاف کو بھول جائے گا اور حالات کے اعتبار سے چلے گا۔ غور فرما رہے ہیں 16 برس کی عمر میں ابراہیم امام بنے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ سگا چچا بدھ بنا رہا ہے، سگا چچا آزر۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ ہمارا بڑے بھائیوں سے اختلاف ہے، اب یہ اختلاف عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں اختلاف ہے، اگر ممبر سے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ چھوٹے بھائیوں کو بھی معلوم ہو، یا ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے مقابلے میں کوئی دکان کھولنا ہے۔ بھائی سیدھی بات، اور فرما رہے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ آزر باپ تھا۔ شیعہ مذہب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ باپ نہیں تھا، آزر چچا تھا۔ ابراہیم نے قرآن میں باپ کہا گیا ہے اسے، لیکن باپ نہیں تھا۔ اب یہ متفقہ فیصلہ ہے ہمارے شیعہ امامیہ علماء کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے دلیل سنیے گا، علماء امامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی یا امام کے ماں باپ کافر نہیں ہوں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، نبی یا امام کے ماں باپ کافر نہیں ہوں گے، یا جملے بدل کے کہہ دوں، وہ کہہ رہے ہیں نبی کے یا امام کے ماں باپ کافر نہیں ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں کافر کی اولاد نبی نہیں ہوگی، کافر کی اولاد نہ نبی ہوگی نہ امام ہوگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، آزر کہنے لگا، آزر سے کہنے لگے جناب ابراہیم سگے چچا سے، سگا چچا ہے، غور فرما رہے ہیں، سگے چچا سے کہنے لگے چچا میری اتباع کیجئے۔ بھتیجا کہہ رہا ہے چچا سے، بھائی دیکھیے امامت اپنی جگہ پر، نبوت اپنی جگہ پر، رشتہ اپنی جگہ پر، چچا سن میں بڑا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب میں بوڑھا ہوں، اور فرما رہے ہیں میں بوڑھا ہوں میری پیروی کرو۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے امام بنایا گیا ہے، مجھے علم دیا گیا ہے، قد جانی من العلم، مجھے علم دیا گیا ہے، میرے پاس علم آیا ہے۔ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں پیروی بڑھاپے کی نہیں ہوتی، علم کی ہوتی ہے۔ اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، پیروی بڑھاپے کی نہیں ہوگی، تو ہم سے کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب فلاں بڑے بزرگ تھے۔ ارے بزرگ ہونا اپنی جگہ پہ، کچھ جانتے بھی تو ہو، کچھ پتا بھی تو ہو، ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کا ڈیلیگیشن آگے کہے، یہودیوں کا ڈیلیگیشن کہ صاحب آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہماری کتاب میں ہوتی
تو ہم اس روز عید منا رہے ہوتے، اور اس کو پتا ہے یہودی کو، اور صاحب جو خلیفہ وقت بنے بیٹھے ان کو نہیں پتا۔ اب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، کل پرسوں میں عرض کروں گا۔ یہودی آگے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس روز عید مناتے، آپ کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں منا رہے ہیں عید، یہ آپریشن بعد میں۔ ابھی سنیے، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو، وہ خفا ہو گیا، سگا چچا تھا، کہنے لگا ابراہیم خبردار، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی اتباع، کیسا علم، کیسی امامت؟ ایسا ہے یہ جو بت میں نے بنائے ہیں یہ لے جاؤ ذرا بازار میں بیچ کے آؤ، پیسہ کوڑی آئے بھئی۔ اب یہ میرے جملے ہیں، روایتوں میں نے ڈھونڈنے لگیے گا، تو کچھ مال پانی ہو تو کچھ کھانے پینے کا انتظام، یہی تو ہوتا ہے نا بھئی بڑے یہی تو کہتے ہیں نا کہ بھئی کچھ کما دھما کے لاؤ، تو گویا جاؤ یہ پہلے بت بیچ کے آؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے توڑ تاڑ کے بت کر دیے برابر۔ اب میں بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج 5ویں محرم میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ، توڑ تاڑ کے بت برابر کر دیے۔ آزر جو تھا، اب اس کا ریاکشن دیکھیے گا، اس کا رد عمل یہ، بھائی وہ بت پرست ہے، وہ بت پرست ہے۔ بھتیجے نے بت توڑ دیے، کہنے لگا نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، آج کے بعد نہ کھانا نہ پینا، اور اگر نہیں گئے میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا۔ اور فرما رہے بھائی جناب نوح پہ پتھر برسائے گئے تھے، پتھر مخالفت کی علامت ہے، کہنے لگا نکل جاؤ، اگر نہیں گئے تو پتھروں سے ماروں گا۔ رشتہ وشتہ بھول گیا سب، آپ غور کر رہے ہیں، رشتہ وشتہ بھول گیا، کہا بھتیجے اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، جاؤ نکل جاؤ، نہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے پینے کا کچھ ہے۔ معلوم ہوا اگر عقیدہ الگ ہو تو سگا چچا کیوں نہ ہو مروت نہیں کرتا۔ اگر ابو طالب اعلان لا الہ الا اللہ کے بعد محمد کا دفاع کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے جو محمد کا عقیدہ وہ ابو طالب کا عقیدہ۔ اور اگر پتھر برسا رہے ہیں، اگر پتھر مار رہے ہیں، اگر ابو طالب پتھر مار رہے ہیں، بھئی یہ دیکھیے کہ ابو طالب نے پتھر مارے ہیں یا پیغمبر کا دفاع کیا۔ دفاع تو ایسا کیا کہ 50 برس دفاع کرتے رہے۔ دیکھیے پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر، یاد رکھیے گا۔ آپ بھی جب حج کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا جب تک وہاں جو ستون ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، جو 3 ہیں، اب یہ کیوں ہیں یہ تو بھائی کوئی عالم فاضل بتا سکتا ہے، وہ 3 ہی کیوں ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے حمر، تو پتہ چلا کہ صاحب جمع کیا ہے، وہ کہا 3، وہاں گئے دیکھا شیطان 3۔ اب 3 کیوں ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، بھائی زیادہ کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ شیطان 3 مرتبہ آیا تھا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی طرف سے آیا ہو، ایک مرتبہ ان کی طرف سے آیا ہو، اور ایک مرتبہ ان کی طرف سے آیا ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی میرا خیال ہے۔ یہ نہ کہے کہ صاحب اس کے دلیل میں آپ روایت پیش کیجئے، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ بھئی اب 3 ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ وہ آیا پہلی مرتبہ جناب اسماعیل کے پاس، کہنے لگا کہ تمہارے باپ تو دیوانے ہو گئے۔ آتے ہی یہی جملہ ڈائریکٹ کہ تمہارے باپ تو دیوانے ہو گئے۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت، کہنے بھائی تم نے کیسے پہچان لیا میں شیطان ہوں؟ اب دیکھیے یہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل کہہ رہا ہے کہ میں تو یوں سمجھ گیا کہ تم شیطان ہو کہ تم نے نبی کے ذہن پہ شک کیا۔ اب دیکھتے رہیے جو بھی نبی کے ذہن پہ شک کر رہا ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ڈکلیئر کر دیے وہ شیطان ہے، اور فرما رہے ہیں وہ شیطان ہے۔ شیطان ایک مرتبہ آئے، دوبارہ خود جناب ابراہیم کے پاس آیا،
کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بڑا غضب کر رہے ہو، سب خواب ہے، خواب میں دیکھنا ضروری تھوڑی ہے۔ کہنے لگے جا تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو شیطان ہے۔ کہ بھئی کیسے پہچان لیا میں شیطان ہوں؟ کا جو نبی کے خواب پہ شک کرے دفع ہو جا، تو شیطانی ہے تو یقین۔ اب گیا، اب اس نے سوچا کہ جو پردہ کیے ہوئے خاتون گھر میں بیٹھی ہے اس کو بہکانا سب سے آسان ہے، اس کو کیا معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جناب حاجرہ کے پاس آیا کہ دیکھو تمہارے شوہر کیسے ہیں، اور تمہارے جوان بیٹے گردن پہ چھری رکھے دے رہے ہیں۔ تو اب یہ حاجرہ ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو فوراً کہیں تو اچھا ایسا کرو کہ ایک اونٹ لاؤ، اور یہ نہیں ہے۔ کہنے لگی لا حول ولا قوت۔ کا کیسے پہچانا؟ کہا دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے، نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، جو بھی نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے پہ اکسائے، اور فرما رہے ہیں جو اکسائے وہ شیطان ہے۔ پتھر مارے تھے، دیکھیے حج کا فلسفہ سمجھ لیجئے، پتھر مارے، ابراہیم نے مارا پتھر ایک مرتبہ، اسماعیل نے مارا پتھر، حاجرہ نے مارا پتھر۔ خدا نے کہا دیکھو ہمیں ان کا انداز اتنا اچھا لگا، اب وہاں 3 شیطان جو ہیں ان کو پتھر مارے بغیر واپس نہ آنا، پتھر مارنا ضرور، پتھر مارے بغیر۔ تو پتھر مخالفت کی علامت ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں مخالفت، جب مخالف عقیدہ کوئی ہوتا ہے تو اس پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ آپ پتھر مار کے بتا رہے ہیں ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور۔ غدیر کے میدان میں اعلان ہوا، حافظ نکل آیا کہ میں تو نہیں مانوں گا، خدا نے پتھر مار کے بتایا تیرا عقیدہ اور ہمارا اور۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ محرم کی 5ویں ہو گئی ہے، اور بڑی تیزی سے دیکھیے دن گزرتے ہیں۔ ابھی کل ہی ہم سب لوگ محرم کے چاند کا انتظار کر رہے تھے کہ 29 کا چاند ہوگا کہ 30 کا چاند ہوگا۔ میں اتنی گنجائش رکھ رہا ہوں کہ اگر آج سے ماتم ہو تو باہر جو ہے وہ افضل محل کی مجلس سے ذرا سا ایک وقفہ رہے، مغرب کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد افضل محل کی مجلس آپ سماعت فرمائیں گے، اور اسی سے متصل جو مجلس افسر جہاں کے امام باڑے میں پہلی محرم سے جو سلسلہ چل رہا ہے، جس کو مولانا مرتضیٰ ناصر خطاب کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ شرکت کیجیے گا۔ وہ متصل مجلس ہوگی افضل محل کی مجلس سے۔ یہاں ابھی شبیہ برآمد ہوگی، جناب اون و محمد علیہ السلام کے تابوت برآمد ہوں گے۔ دیکھیے اون و محمد کے والد کون ہیں؟ جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ کون ہیں؟ جناب جعفر طیار کے بیٹے۔ اور جناب جعفر طیار کون ہیں؟ موتا کے علم بردار، جنگ موتا ہوئی ہے، اور جناب جعفر طیار، عجیب شجاعت ہے جناب جعفر طیار کی۔ خیبر فتح ہوا، ادھر جناب جعفر طیار واپس آئے ہیں حبشہ سے۔ جب وہ واپس آئے تو جناب جعفر طیار کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی ہے نبی کو کہ نبی نے کہا کہ آج مجھے 2 باتوں کی خوشی ہے، کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے؟ ایک خوشی ہے جعفر طیار کے آنے کی، اور ایک خوشی ہے مجھے خیبر کے فتح ہونے کی۔ جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ جنگ صفین میں میمنے میں جو لشکر تھا مولا علی کا لشکر، اس کے علم بردار۔ اور سناؤں جعفر طیار کے بیٹے کا حال جو جناب زینب کے شوہر ہیں؟ جب حسین مسلم کو کوفے بھیج رہے تھے تو جناب جعفر طیار کو واپس بھیجا۔ دیکھیے شجاعت جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کی۔ جناب مسلم کو جب کوفے بھیجا اور جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کو جب واپس بھیجنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ مولا مسلم کو وہاں بھیج رہے ہیں آپ، مسلم ابن عقیل، کیا شجاعت ہے مسلم کی۔ مسلم کی شجاعت ایسی ہے کہ جناب عباس کی زیارت میں جو جملے ہیں وہی جناب مسلم کی زیارت میں جملے ہیں۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم کی شجاعت کیسی ہے. اکیلے گئے مسلم کوفے, اور جناب عبداللہ کو جب واپس بھیجا ہے تو سب نے کہا کہ آقا وہاں آپ نے مسلم کو بھیج دیا, یہاں جناب عبداللہ کو واپس بھیج رہے ہیں. جناب عبداللہ جب جانے لگے تو وہی جملے کہے جو مسلم نے جاتے ہوئے کہے. مسلم نے کہا تھا آقا یہ میرے 4 بچے ہیں, یہ سب آپ کے سپرد کر رہا ہوں. میں نے ان کی ماں سے کہہ دیا ہے, ان کی بہنوں سے کہہ دیا ہے, کوئی وقت اگر آ جائے تو یہ بچے آپ پر قربان. جب جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر جانے لگے تو جناب اون و محمد کو لے کر آئے اور کہنے لگے آقا یہ دونوں بچے آپ کے حوالے ہیں, یہ آپ کے غلام ہیں, کوئی وقت آ جائے تو ایک کو مجھ پر سے قربان کر دیجیے گا اپنے اوپر, اور ایک کو زینب کی نیابت میں قربان کر دیں. کربلا کا میدان جب آیا, جعفر طیار کے پوتے ہیں, کربلا کا میدان جب آیا تو 9 اور 11 برس کا سن ہے بچوں کا, 9 اور 11 برس کا, اور بار بار اجازت طلب کرتے ہیں, بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں. جب جناب زینب کے خیمے میں آتے تھے تو ماں پلٹ کے کہتی تھی اون و محمد اب تک زندہ ہو, کیا بھابھی ام لیلہ سے شرمندہ کرواؤ گے؟ جب علی اکبر کا جنازہ آئے گا تب جاؤ گے؟ جاؤ اون و محمد, آقا سے اجازت طلب کرو, میدان میں جاؤ, میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بھیا پر قربان ہو جاؤ. اور دونوں اون و محمد جب سید الشہداء کے پاس آتے تھے تو مولا اجازت نہیں دے رہے. بڑی مشکل سے جب اجازت ملی ہے اور 9 اور 11 برس کے بچوں کو جب گھوڑے پہ سوار کیا گیا ہے, چھوٹے چھوٹے نیمچے دیے گئے, میں بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے نیمچے دیے گئے, بچے میدان میں گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد ایک صدا آئی, ماموں ہمارا آخری سلام قبول کیجیے. حسین, عباس, علی اکبر. دیکھیے زینب کا کردار دیکھیے گا. زینب کا جب لاشیں لے کر آئے تو جناب اون و محمد کے لاشیں فستاق میں رکھ دیے گئے, وہ خیمہ جس میں شہداء کے لاشیں رکھے جا رہے تھے. جب لاشیں رکھے گئے جناب زینب کو خبر ہوئی کہ جناب ام لیلہ نے کہا کہ بی بی چلیے بچوں کے جنازے آئے ہیں. تو ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ ذرا اون و محمد کے جنازوں کے درمیان فاصلہ کرو. جب اون و محمد کے جنازوں کے درمیان فاصلہ ہوا, کیا کیا جناب زینب نے؟ ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیا اور کہنے لگیں پروردگار میرے بچے قربان, میرا بھائی سلامت رہے. میرے بچے قربان, میرا ایک آنسو کا قطرہ جناب زینب کی آنکھوں میں نہیں آیا, ایک آنسو کا قطرہ. شہادت آپ افضل محل میں سنیے گا اون و محمد, مجھ سے ایک واقعہ سنتے جائیے. نہیں روئی زینب. کربلا میں جب بچوں کے جنازے آئے شہزادی نے گریہ نہیں کیا. کربلا کے بعد کوفہ آیا, کوفے کے بعد شام آیا. جناب سکینہ کے شام کے زندان میں جناب سکینہ کی شہادت ہوئی. ارکان حکومت شام تلواریں کھینچ کے یزید کے پاس آئے اور کہنے لگے یزید ہم نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی 4 برس کی بچی زندان میں مر گئی. اب بس بہت ہو گیا, اگر تم نے اس قافلے کو رہا نہیں کیا ہم تیری حکومت الٹ دیں گے, ہم تیری حکومت الٹ دیں گے. 4 برس کی بچی بھی مر گئی. یزید نے گھبرا کے قافلے کو رہا کر دیا, قافلے کو گھبرا کے رہا کیا, کسی رحم کے جذبے کے تحت رہا نہیں کیا. قافلہ رہا ہوا, رہا ہو کے کربلا گئے اہل حرم. کربلا میں حسین کا چہلم کیا, چہلم کر کے واپس آئے تو جناب زینب کبھی اپنے گھر نہیں گئیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. روئیے تو اس طرح سے روئیے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر ہوتی ہے. آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے اور اون و محمد کا ماتم ہے.
کہیں ہمارے آنسو کم نہ پڑ جائیں. کبھی اپنے گھر نہیں گئیں. کیوں نہیں گئیں؟ خدا جانے اور زینب جانے. چوتھے امام کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں روز بابا کی مجلس ہوتی تھی. کوئی کسی خوشی کی تقریب میں بلاتا تھا تو چوتھے امام کہتے تھے بھائی کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں کی تقریبوں میں جانا ترک کر دیا. ہاں اگر ہم کو بلانا چاہتے ہو تو پہلے ہمارے بابا کی مجلس کرو. ہائے ہمارا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے ہمارا بابا پیاسا مارا گیا. روز مجلس ہو رہی ہے. مجلس میں لوگ آتے ہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مگر جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر وہیں بیٹھے رہتے ہیں. اور چوتھے امام یہ منظر دیکھتے ہیں کہ سب چلے گئے مگر پھپھا جان بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک روز چوتھے امام نے فرمایا پھپھا جان میں کئی دن سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ مجلس کے بعد سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ اکیلے بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے ہیں. کہنے لگے میرے لال تم امام وقت ہو، مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بات کی وجہ سے تمہاری پھوپھی کا دل مزید دھک جائے. کہا پھپھا جان بتائیے اگر کوئی پیغام ہے تو ہم پھوپھی اماں تک پہنچا دیں گے. کہنے لگے میرے لال سید سجاد جب سے یہ قافلہ رہا ہو کے مدینے واپس آیا ہے اللہ جانے کیا بات میری بری لگ گئی، کبھی تمہاری پھوپھی اپنے گھر تشریف نہیں لائیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء. جناب زینب کے شوہر کہہ رہے ہیں نہ جانے میری کون سی بات بری لگ گئی، کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لائی ہیں. میرے لال ان سے کہنا کہ اگر مناسب سمجھیں تو کسی روز اپنے گھر بھی تشریف لائیں. کہا پھپھا جان میں آپ کا حکم پھوپھی اماں تک پہنچا دوں گا. کہنے لگے میرے لال مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ زینب کا دل بہت دکھا ہے. زینب ایک مرتبہ چوتھے امام آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں روز بابا کی مجلس ہو رہی ہے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں کئی روز سے دیکھ رہا تھا کہ پھپھا جان بیٹھے رہتے ہیں. آج جب میں نے پھپھا جان سے پوچھا کہ کیا کوئی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں پاتے، تو پھپھا نے مجھ سے یہ کہا کہ جب سے قافلہ رہا ہو کے واپس آیا ہے تمہاری پھوپھی اپنے گھر نہیں آئی ہیں، ان سے کہو کہ کسی روز تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنے گھر بھی آ جائیں. سنیں گے زینب کا جملہ، خدا کی قسم جب یاد آئے گا آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کہنے لگی سید سجاد کون سا گھر، کس کا گھر، میرا بھیا مارا گیا، میرا گھر اجڑ گیا سید سجاد. کہنے لگے پھوپھی اماں ہم گزارش کر رہے ہیں کچھ دیر کو چلی جائیے پھوپھی اماں، ایسا نہ ہو کہ پھپھا جان کو ناگوار گزرے، کیونکہ انہوں نے اتنی خصوصیت سے کہا ہے ایسا نہ ہو کہ ان کو ناگوار گزر جائے. کہنے لگی میرے لال تم امام وقت ہو، تم کہتے ہو تو میں ضرور جاؤں گی. لیجئے ایک روز رونے کے لیے آمادہ رہیے گا. آج محرم کی 5ویں ہے، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب اپنے گھر سے، جناب زین العابدین کے گھر سے نکلی، گھر کا دروازہ کھولا، وہیں سامنے جناب عبداللہ کا گھر ہے، محلہ بنی ہاشم، چھوٹا سا محلہ. ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا، دل پہ ہاتھ رکھ کے مائیں بتائیں کیا ماں کو اپنے بچے یاد نہ آئے ہوں گے؟ جب دروازہ کھولا ہوگا کیا وہ مناظر آنکھوں کے سامنے نہ آئے ہوں گے کہ کون و محمد، وہ اون و محمد کے حجرے ہیں
جناب زینب گھر میں داخل ہوئیں، جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، آئی تھی صبح کے وقت، جناب زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، وہ عرب کا جلتا ہوا سورج، زینب دھوپ میں بیٹھی رہیں، سائے میں نہیں بیٹھی ہیں زینب۔ شام کو جب جناب عبداللہ واپس آئے، اب جو گھر کا دروازہ کھولا، کہنے لگے بی بی تم کون ہو؟ بی بی کون ہو؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہنے لگی عبداللہ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب حسین کہاں رہے؟ اب عباس کہاں رہے؟ اب علی اکبر کہاں رہے؟ اب زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے؟ کہنے لگی خدا کی قسم، جناب عبداللہ کہنے لگے اے بی بی جب یہ قافلہ یہاں سے گیا تھا 28ویں رجب، جب یہ قافلہ یہاں سے گیا تھا، اے بی بی آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، اے بی بی آج میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ کہنے لگی عبداللہ میں نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں عبداللہ میں نے اتنے مصائب برداشت کیے ہیں عبداللہ آسان نہیں ہے عبداللہ، میں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو عبداللہ سر کے بال کیوں نہ سفید ہوتے عبداللہ، اتنی مصیبتیں اٹھا چکی ہوں عبداللہ یہ بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے؟ عبداللہ مجھے گھر کیوں بلایا؟ اے عبداللہ اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا؟ بس سنیے گا عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ اے عبداللہ اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے؟ بچے یاد آ رہے ہیں عبداللہ؟ اے عبداللہ اگر اون و محمد اتنے عزیز تھے تو پھر ساتھ بھیجا نہ ہوتا عبداللہ کربلا میں 10ویں محرم کو میں نے بچوں کو بھیا پر قربان کر دیا، ہائے افسوس میرا بھائی پھر بھی نہ بچا۔ اے عبداللہ اون و محمد کے متعلق سوال نہ کرنا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر کہنے لگے اے بی بی خدا کی قسم میں نے اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی ہے، میں نے غلام زادوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا۔ کہنے لگی عبداللہ پھر بتاؤ کیوں بلایا؟ کہنے لگے اے بی بی مجھے اتنا بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین کیسے لڑا؟ اس لیے کہ میں نے مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے، سب سے زیادہ بہادر حسین ہے۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے جیسے ہی جناب زینب کے شوہر نے یہ کہا کہ بتائیے بھائی حسین کیسے لڑا، شہزادی اٹھ کے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ایک چمک آئی، کہنے لگی عبداللہ تم نے وہ سوال کیا جو علاوہ زینب کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے عبداللہ 10ویں محرم آئی، بھائی لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، جنازوں پہ جنازے لا رہا ہے، کبھی حر کی لاش، کبھی جون کی لاش، کبھی سعید کی لاش، اور اس کے بعد عبداللہ عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی لے آیا۔ سنو عبداللہ 18 برس کے کڑیل جناب کا جنازہ بھی لے آیا، اون و محمد کے جنازے بھی لے آیا، بھیا حسن کے یتیم کا جنازہ ابا میں گٹھری کی صورت میں لے آیا، اور 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی دفنا دیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ایسی جنگ کی کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اے عبداللہ بتاؤ فاتح خیبر کا لال تھا، کیسے نہ لڑتا؟ اے عبداللہ مگر ایمان سے بتاؤ 3 دن کی بھوک اور پیاس، اے عبداللہ کتنی دیر لڑتا؟ ارے میں تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، میرے بھائی کی گردن پہ شمر کا کند خنجر تھا۔ اے عبداللہ کربلا کی زمین لرز رہی تھی۔
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون